نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نان پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج جمعۃ المبارک اس عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور، اس کے گھر میں اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے موجود ہیں. ربیع الاول شریف سے پہلے جو مضمون ہم نے شروع کیا تھا فقہ کے حوالے سے، جس میں ہم نے فقہ کا تعارف، اس کی ضرورت اور اہمیت پر بات کی، اور اس کے بعد جو پہلا باب ہم نے شروع کیا وہ طہارت کا موضوع تھا کہ طہارت کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، دین میں اس کا حکم کیا ہے اور کیوں ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اور اس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اور اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات کیا ہیں. آج ہم اسی موضوع کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں، اور یہاں سے ہی یہ سلسلہ پھر انشاءاللہ آگے اسی طرح چلتا رہے گا. اور یہاں سے ہم آج طہارت کے مسائل کے اوپر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ طہارت کے جو بنیادی مسائل ہیں وہاں سے ہم اپنی اس نشست کا آغاز کریں گے، اس سلسلے کا آغاز کریں گے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک بڑی خاص بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ رب العزت وہ پسند فرماتا ہے اور محبت کرتا ہے التوابین، توبہ کرنے والوں سے یعنی رجوع کرنے والوں سے، اور المتطہرین اور پاک اور پاکیزہ رہنے والوں سے. یعنی اب یہاں سے جو طہارت کی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ طہارت بھی دو قسموں کی ہے اور نجاست بھی دو قسموں کی ہے. نجاست بیسیکلی ناپاکی کو کہتے ہیں، پلیدی کو کہتے ہیں فقہ کی لینگویج کے اندر. یہ دو قسموں کی نجاست ہے، اور پھر اسی طرح پھر دو ہی قسموں کی طہارت ہے. ایک ہے نجاست ظاہری اور ایک ہے نجاست باطنی. تو نجاست باطنی کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں پہلے کیا ہے کہ توبہ کرنے والے وہ ہیں. توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، یعنی جو عمل کر گزرا ہے انسان، گناہ کا، معصیت کا، اس سے سرزد ہو گیا ہے، اس سے پلٹ آنا، اس سے رجوع کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف. تو یہ بھی ایک پاکیزگی ہے، ایک طرح کی طہارت ہے کہ جو گناہ کے ذریعے باطن کے اوپر جو نجاست، پلیدگی، ناپاکی لگتی ہے اور پیدا ہوتی ہے، اس سے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے انسان توبہ کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے. تو یہ ایک طہارت ہے، اور اس کا حصول فرمایا کہ ان اللہ یحب، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی جن کا باطن بھی پاک ہو اور صاف ستھرا ہو. یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو قاعدہ اور کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہ گار اور گناہ سے گناہ کرنے والا وہ ناپسندیدہ نہیں ہے اور نہ اس پر عذاب آتا ہے. یہ بات توجہ سے سمجھیے گا کہ فقط گناہ کرنے والا اور گناہ گار
وہ قابل عذاب قابل سزا نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے۔ مجرم وہ شخص بن جاتا ہے جو اس گناہ کے اوپر ہٹ درمی کرنا شروع کر دے، جس کو قرآن نے العدوان کہا ہے، جو سرکشی پر اتر آئے، یعنی اس پر توبہ بھی نہ ہو، اس پر ندامت شرمساری بھی نہ ہو، نہ اس کو وہ گناہ سمجھے، تو یہ پھر اللہ کی بارگاہ میں سرکشی ہے۔ اس کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا کہ ایک تو میری نافرمانی کی، میری حکم عدولی کی، اور پھر اس کے بعد پھر انسان سرکشی پر اتر آئے۔ اس مثال کو یوں سمجھیے، یہ سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں کہ ہم گھروں کے اندر ہمارے بڑے بزرگ والدین اور یا سکول میں یا جاب وغیرہ میں جو ہمارے اساتذہ ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک بچہ والد کا حکم نہ مانے، یہ تو ایک گناہ اس نے کیا، اب پھر وہ اس گناہ کے اوپر یا اس اپنی غلطی کے اوپر، نافرمانی کے اوپر پھر ڈٹ بھی جائے اور والد کے سامنے کھلے عام اس کا اظہار بھی کرے کہ میں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا، میں نے غلط نہیں کیا۔ آپ بحیثیت والد تصور کریں کہ انسان پر کیا بیتی، آپ پر کیا بیتے گی، کیا دل چاہے گا کرنے کو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً سے کہتے ہیں کہ تو میرے گھر سے نکل جا، دفع ہو جا، آنکھوں سے دور ہو جا، غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ بچے سے غلطی ہو جائے لیکن وہ اس کو قبول کرے کہ ابا جی یا استاد جی غلطی مجھ سے ہوئی، میں نے آپ کا کہا نہیں مانا، لیکن میں یہ قبول کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پر میں کوشش کروں گا کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ تو باوجود اس کے کہ غلطی ہے، نافرمانی ہے، لیکن والد اس کو کیا کرتا ہے، درگزر فرماتا ہے کہ یہ اچھی اور نیک اولاد ہے کہ اس نے میرے سامنے سرکشی نہیں کی، یہ میری ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے میرے سامنے کھڑا نہیں ہو گیا، بلکہ اس نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، یعنی توبہ کرنے والے، یعنی گناہ غلطی سرزد ہو جائے لیکن اس پر اکڑ نہ جائے، اور پھر ایک بات اکڑ جانا نہیں کہ اس کو غلطی اور گناہ تصور ہی نہ کرنا، یہ بھی ایک جرم ہے کہ جو اس وقت ہم جس راہ پر چلنا شروع ہو گئے ہیں اور ہماری طبیعتیں جس انداز میں ڈھلنا شروع ہو گئی ہیں، وہ یہ راہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ ہی تصور نہیں کرتے، ہم یہی خیال نہیں کرتے کہ ہم سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہوا ہے۔ تو یہ خطرناک بات ہے، اس سے بچنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کے حضور تائب ہونا چاہیے اور شرمسار رہنا چاہیے کہ نہ جانے میری زندگی میں مجھ سے کون سا ایسا عمل ہو جو اس مالک اور محبوب کو ناپسند ہو اور میری اس کی بارگاہ میں پکڑ صرف اتنی سی بات پر نہ ہو جائے۔ میں ایک مثال اس پر عرض کر کے پھر آگے چلوں گا، گفتگو کو اپنے مضمون کی طرف لے کر کے جاؤں گا کہ ان بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ علم میں ان کا مقام دیکھیں تو بہت بڑا ہے، اور تقویٰ طہارت میں ان کا مقام دیکھیں تو بہت بڑا مقام ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ اب اسی کو آپ نے دو انداز میں دیکھنا ہے کہ وہ بخشنا چاہے تو کتنے سے عمل پر بخش دیتا ہے، اور پکڑ بھی ہو جائے تو وہ اسی انداز میں کسی نہ کسی چھوٹی سی لغزش اور سرکشی کے اوپر وہ پکڑ بھی انسان کی ممکن ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے آپ کو اتنے بڑے عالم، اتنی ڈھیر درجنوں سینکڑوں کتب کے مصنف اور دین کی خدمت کی ساری عمر علم کے اندر، تقویٰ کے اندر، ریاضت کے اندر، مجاہدہ کے اندر اور لوگوں کی اصلاح کے اندر، تبلیغ کے اندر زندگی گزاری، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بخش دیا، اور وہ عمل کیا تھا؟ فرمایا کہ ایک روز میں اپنی دوات سے قلم اٹھانے لگا تو ایک مکھی اس قلم پر بیٹھی ہوئی وہ دوات سے چوس رہی تھی، یعنی وہ پیاس بجھا رہی تھی، وہ پی رہی تھی وہاں سے۔ تو اس لمحے جب میں وہ قلم اٹھا رہا تھا، وہ میں نے قلم چھوڑ دیا کہ یہ مکھی یہاں بیٹھی ہے، اپنی پیاس بجھا رہی ہے، پی کر ابھی اڑ جائے گی تو میں اپنا قلم اٹھا لوں گا۔ تو میں نے اس کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل، یہ اتنا چھوٹا سا عمل یہ پسند آیا، اور اس عمل پر اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی۔
اس کی رحمت وہ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی انسان کو بخش دیتی ہے، درگزر فرماتی ہے۔ اور اسی طرح پھر میں نے عرض کیا کہ پکڑ ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی خدا نخواستہ ایسا امر نہ ہو جائے کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے وہ سرکشی پر آ جائے۔ تو ہر لمحہ اللہ رب العزت کے حضور نادم رہنا چاہیے اور اپنے اوپر نظر کرتے رہنا چاہیے، اپنی ذات کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر۔ کبھی خود کو ہر حال میں درست تصور نہ کیا جائے۔ اب یہ باطنی طہارت ہے اور باطنی نجاست کے متعلق بات ہے۔ اب ایک ہے پھر ظاہری، یہ جو جسم ہے اس کی طہارت ہے اور اس کے اوپر لگنے والی نجاست ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر اس شخص کو پسند فرماتا ہے جو باطنی طہارت کے ساتھ ساتھ پھر ظاہری، المتطہرین، جو پاک رہتے ہیں، جو صاف رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پھر ظاہری نجاست بھی اگر لگ جائے تو پھر اس سے پاک رکھتے ہیں، پھر صاف رکھتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اب بظاہر وضو کرنا ایک چھوٹا سا عمل ہے اور ہم نے اس کو فقط نماز کے ساتھ یا قرآن مجید کے ساتھ نتھی کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم پاک رہا کرو، تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے المتطہرین، پاک رہنے والوں سے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو اللہ کا محبوب نہ بننا چاہے گا؟ ہم زندگی بھر اپنے کام کریں، دن بھر اپنی روٹین میں رہیں، ہم نے اسکول کالج جانا ہے، اپنی روٹین کے مطابق جائیں، کاروبار کے لیے، دکان کے لیے نکلنا ہے، اپنے ہی ضرورت کے لیے جانا ہے۔ لیکن اس نکلنے سے پہلے اگر ہم طہارت کو اپنا لیں، اس کا خیال رکھیں کہ جو ہم نے کپڑے پہنے ہیں یہ پاک ہونے چاہیے، ان پر کسی قسم کی نجاست نہ ہو، اور میں وضو کے ساتھ نکلوں، میں ناپاک حالت میں نہ ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ دن بھر اس کی کتنی برکات نصیب ہوں گی، اور کیوں ہوں گی؟ اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اس کی محبت کیا ہے؟ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت وہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرتا ہے جب بندہ اس طہارت کی حالت میں رہتا ہے۔ تو ہمیں اگر یہ شکوہ ہو کہ جی بے برکتی ہے گھر کے اندر، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو کے اوپر فوکس کرنا چھوڑ دیا۔ یہ آگے جب گفتگو آتی ہے تو میں اس پر بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو گھروں کے مسائل ہیں ان کی بھی ایک اہم وجہ وہ یہ نجاست اور ناپاکی ہے کہ ہم نے گھروں سے طہارت کو رخصت کر دیا ہے۔ اب یہاں سے طہارت کے ہم اور نجاست کے مسائل کی طرف بڑھتے ہیں، تو طہارت کو سمجھنے سے پہلے نجاست کو سمجھنا ضروری ہے کہ طہارت کے جو احکام ہیں اس سے پہلے ہمیں نجاست کو سمجھ لینا چاہیے کہ نجاست کیا ہے اور کتنی اقسام کی ہے اور اس کو کیسے دور کیا جاتا ہے، جہاں پر میں نے اپنی آخری گفتگو کو ختم کیا تھا۔ نجاست لغت کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے گندگی، ناپاکی، اب وہ چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس کا میں نے تذکرہ کر دیا۔ اور ظاہری نجاست کے اندر پھر وہ خون ہے، پیشاب وغیرہ ہے، یہ چیزیں شامل ہیں، اور باطنی نجاست جیسے گناہ اور معصیت ہے۔ اب نجاست کی پھر آگے دو اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ کوشش کریں کہ اگر پینسل کاپی ساتھ رکھیں تو یہ چیزیں آپ نوٹ کرتے جائیں۔ ہمارے حافظے شاید ہمیں زیادہ ان پر بھروسہ ہے کہ بہت زیادہ اچھے قوی حافظے ہیں ہمارے کہ ہم نے ایک بار جو سننا ہے اسے یاد کر لینا ہے۔ کوشش کریں اچھی طرح اس کو سمجھ بھی لیں، اور اگر موبائل پر یا کاپی پر اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکیں تو اپنی یادداشت کے لیے ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن بھی کرتے چلے جائیں۔ نجاست کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں، ایک نجاست حکمیہ اور دوسری نجاست حقیقیہ۔ نجاست حکمی اور نجاست حقیقی بھی اس کو کہتے ہیں۔ نجاست حکمی کا معنی یہ ہے یعنی جس پر حکم نجاست کا لاگو ہوتا وہ کیا ہے کہ جو ظاہر میں نظر نہ آئے لیکن شریعت نے اس سے پاک ہونے کا حکم دیا ہے۔ اب ظاہر کے اندر لگی ہوئی نجاست نظر نہیں آتی لیکن شریعت کے مطابق وہ گندگی ہے، وہ نجاست ہے، تو ایسی نجاست کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ اور نجاست حکمی وارد کیسے ہوتی ہے؟ یہ جسم کے اعضاء پر، بدن کے اعضاء پر وارد ہوتی ہے، یعنی بدن سے ریح کا خارج ہو جانا، ہوا خارج ہوتی ہے۔ اب بظاہر نجاست لگی ہوئی نظر نہیں آتی لیکن انسان کا جسم وہ طاہر نہیں ہے، وہ پاک نہیں ہے۔ اب اس طہارت کو پھر دور کرنے کے لیے ہم پھر وضو کرتے ہیں۔
پھر نجاست حقیقی ہے. نجاست حقیقی کا معنی یہ ہے کہ ایسی گندگی یا نجاست جو بظاہر لگی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی اس کو اصل نجس جس کو کہتے ہیں، ناپاکی کہتے ہیں. اور انسان کے بدن، کپڑوں اور کھانے پینے کی چیزوں سے انسان ان چیزوں سے بچاتا ہے. اس میں شراب ہے، پیشاب ہے، خون ہے، فضلہ ہے، پیپ ہے، یہ ساری چیزیں جو ظاہری طور پر لگی ہوئی نظر آتی ہیں تو یہ نجاست حقیقی کہلاتی ہے. ایک نجاست حکمی جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی لیکن اس پر نجاست کا حکم لگتا ہے، اور ایک نجاست حقیقی جو ظاہری طور پر لگی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کو اتارنا، ہٹانا، دور کرنا، پاک کرنا وہ ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی آگے قسم ہے، وہ ہے نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ایسی ناپاکی جس کا صراحتاً قرآن اور حدیث کے اندر حکم موجود ہو اور کوئی نص اس کی ناپاکی کے خلاف موجود نہ ہو، یعنی کسی اور قرآنی آیت یا حدیث مبارکہ کی روح سے اس کے بارے میں یہ حکم نہ ہو کہ یہ ناپاکی نہیں ہے، تو ہر ایسی ظاہری ناپاکی کو ہم نجاست غلیظہ کہتے ہیں. تو ایسی نجاست سخت ہے. اس کے اندر چیزیں کیا کیا شامل ہوتی ہیں وہ توجہ سے سن لیں. اس کے اندر فضلہ ہے، پیشاب ہے، منی ہے، جانوروں کا گوبر ہے، حرام جانوروں کا پیشاب ہے، انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون ہے، شراب ہے، مرغی اور مرغابی اور بطخ کی بیٹ، یہ نجاست غلیظہ کے اندر شامل ہوتی ہے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی یہ بڑی نجاست ہے. اب یہ جو ہم نے نجاست حقیقی پڑھا تو نجاست حقیقی یعنی جو لگی ہوئی نظر آتی ہے، پھر اس کی آگے دو اقسام ہیں. ایک وہ غلیظہ کہتے ہیں کہ یعنی شدید نجاست ہے، بڑی نجاست ہے، اور ایک خفیفہ ہے جس کا حکم کم ہے. اب ان کے حکم کا کیا ہے اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک درہم کے مقدار، درہم آپ اس کو تصور کر لیں کہ تقریباً اتنا اس کا سائز ہوتا ہے، اس سائز کے برابر اگر یہ انسانی جسم یا کپڑے کے اوپر لگی ہو تو اس کا دھونا واجب ہو جاتا ہے. یعنی ایسی حالت کے اندر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. کپڑے پر لگی ہے تو ایسی حالت میں کپڑوں کے ساتھ عبادت نہیں کی جا سکے گی، نماز ممکن نہیں ہوگی. اور بدن پر بھی لگی ہے تو بدن میں بھی انسان کی وہ بھی اس کو بھی طاہر کرنا، پاک کرنا وہ ضروری ہے. اور اگر اس کی مقدار درہم سے کم ہو، درہم سے کم ہو تو مکروہ ضرور ہے لیکن عبادت ہو جائے گی، عبادت ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کا دور کرنا ضروری ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر اس کا دھونا، اس کو دور کرنا وہ لازم ہے. وہ آگے اس کا طریقہ کار کہ اس کو کیسے دور کرنا ہے اس پر ہم آ جائیں گے. اب ہے نجاست خفیفہ، یعنی تھوڑی چھوٹی نجاست ہے. نجاست غلیظہ کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ نجاست غلیظہ بڑی نجاست ہے جس کے دھوئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کپڑے کے اوپر لگی ہو، بدن کے اوپر لگی ہو اور اس کے اندر یا کھانے پینے کی کسی چیز کے اندر وہ شامل ہو جائے، وہ اس کے اندر چیزیں کیا کیا ہیں، وہ آدمی کا فضلہ ہے، پیشاب ہے، منی ہے، جانوروں کا گوبر ہے، حرام جانوروں کا پیشاب ہے، اور انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب، مرغی اور مرغابی کی بیٹ ہے. یہ ساری چیزیں نجاست غلیظہ کے اندر آتی ہیں. لگ جائیں تو ان کا دھونا واجب ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اب ہے نجاست خفیفہ. نجاست خفیفہ ایسی نجاست ہے کہ جس کا نجس ہونا وہ یقینی نہ ہو اور کسی دلیل سے اس کا ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہے. اب کسی دلیل سے یعنی حکم آئے تو ہم اس کے تحت پھر اس کو نجاست کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے اندر کیا ہے کہ حلال جانور، اس میں گھوڑا بھی شامل ہے، گائے بھی اور بکری بھی، ان کا پیشاب. اوپر ہم نے کہا تھا کہ حرام جانوروں کا پیشاب جس کو عرف عام کے اندر ہم چھوٹا پیشاب جس کو کہتے ہیں، تو یہ پیشاب اگر حرام جانور کا ہے تو وہ نجاست غلیظہ میں ہے، اور اگر حلال جانور کا ہے تو پھر وہ نجاست خفیفہ کے اندر شامل ہوگا. پھر اسی طرح حلال چڑیا ہے، چھوٹے پرندے ہیں، ان کی نجاست ہے، ان کی بیٹ وغیرہ ہے تو یہ نجاست خفیفہ کے اندر آتی ہے. پھر چیل، کوا، گدھ وغیرہ، ان کی بھی جو بیٹ ہے، یہ جو حرام جانور ہیں، حرام پرندے ہیں، کوا ہے
گدھ ہے، چیل ہے، ان کی اگر میٹ ہے تو یہ نجاست غلیظہ میں آئے گی، خفیفہ میں نہیں آئے گی۔ خفیفہ کے اندر وہ چھوٹے پرندے ہیں، چڑیا وغیرہ یا اس طرح کے جو حلال چھوٹے پرندے ہیں۔ اب نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے؟ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ اگر بدن یا کپڑے پر 1/4 حصے پر نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کا دھونا وہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اب 1/4 حصہ کپڑے کا یا بدن کا کیا ہے اس کو سمجھ لیں کہ پوری ایک قمیض ہے تو قمیض کا 1/4 حصہ نہیں، بازو پر لگی ہے تو بازو کا 1/4 حصہ، شلوار ہے تو ایک طرف لگی ہے تو اس ایک حصے کا 1/4 حصہ، اگر اس کے اوپر اتنی زیادہ مقدار میں لگی ہوئی ہے تو اب اس کا دھونا واجب ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کہ 1/4 حصہ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ جسم یا بدن کے 1/4 حصے پر یعنی بازو پر لگی ہے، چاہے کپڑوں پر یا جسم کے اوپر، اور اسی طرح کسی بھی عضو کے اوپر، تو اس کا 1/4 حصہ ناپیں گے کہ اس پر اگر لگی 1/4 حصے پر لگی ہے تو اس کو دور کرنا، صاف کرنا یہ لازم اور واجب ہے، اس کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہے۔ یہ نجاست کی اقسام ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو جو میں نے آخری نشست طہارت کے موضوع پر جس پر ہم نے گفتگو کی تھی تو یہاں ایک سوال چھوڑا تھا آپ کے لیے، اور وہ سوال اگر آپ ذہنوں میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ گھر کے اندر ہمارے ہاں خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ کپڑا ہے اس پر نجاست لگی ہے، اب بچہ ہے تو بچے کا جو پیشاب ہے یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ چھوٹا بچہ ہے تو چاہے وہ بالغ ہے یا نہیں ہے وہ نجاست کے اندر آتا ہے۔ ابھی آپ نے سن لیا ہے کہ یہاں کسی قسم کی کوئی خاص تخصیص نہیں کی گئی کہ چھوٹا بچہ ہے تو جی اس کو نجاست خفیفہ میں لے لیں، پھر بڑا بچہ ہوگا تو اس کو نجاست غلیظہ میں لے جائیں گے۔ بچہ ہے انسان کا تو اس کا پیشاب وہ نجاست غلیظہ میں ہی آتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے گھروں کے اندر خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ ایک کپڑا ہے بچے کا جانگیا ہے چھوٹا یا اس کے کپڑے ہیں اس پر اس نے پیشاب کر دیا اور باقی سارے کپڑے وہ پاک ہیں، میلے ہیں لیکن پاک ہیں، ان پر غلاظت نہیں لگی ہوئی۔ اب وہ کرتے کیا ہے کہ وہ سارے کپڑے مشین میں ڈال دیے اور وہ ساتھ میں جانگیا یا کپڑا بچے کی شرٹ ہے تو وہ بھی بیچ میں ڈال دی۔ ایسا کرنے سے وہ پانی میں شامل ہو جانے کی وجہ سے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ یا اسی طرح محض ایک کپڑا اور اس پر غلاظت لگی ہوئی ہے، اس پر بفرض محال اس پر منی لگی ہے تو اس کو بھی ڈال دیا بیچ میں تو وہ سارے کے سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں۔ اب ہم تو خوش ہیں اپنی طرف سے کہ بہت اچھا نیل لگا ہوا ہے، کاٹن ہے، اس کے اوپر بڑی اچھی طرح سے لگا دی گئی ہے، کلف لگا دی گئی ہے اور بڑے اچھے پریس ہوئے کپڑے ہم پہن کر کے جمعے والے دن مسجد میں آ گئے ہیں اور نہیں معلوم کہ کپڑے پاک ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس مسئلے کو خود بھی سمجھنا ضروری ہے اور گھروں میں ماں بہنوں بیٹیوں کو خواتین کو سمجھانا اشد ضروری ہے۔ یا تو کپڑے ہم خود دھوتے ہو نا، اب یہاں پر ایک رک کر میں ایک اور مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں اور وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جتنی خواتین کام کرتی ہیں چاہے جائے کہ وہ زوجہ ہو، وہ کپڑے دھوئے، وہ کپڑے استری کرے، وہ کھانا بنائے، شریعت کے مطابق اس کے لیے یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ یہ کام نہ کرے تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ یہ جو ہم مار کٹائی پر اتر آتے ہیں کہ جس نے حکم نہیں مانا، کہا نہیں مانا اور کھانا نہیں پکایا اور کھانا ایسا پکایا ہے اور کپڑے ایسے دھوئے ہیں اور ویسے کیا ہے، اس پر گالن گلوچ کرنا، اس کا الٹ سننے کے کیا ہے؟ وہ یہ جتنے کام کرتی ہے از روئے شریعت یہ اس کے ہمارے اوپر احسان ہے اور ہم اس احسان کا بدلہ الٹا گناہ کی صورت میں دے رہے ہیں۔ مار پیٹ، گالی گلوچ، برا سلوک، حسن سلوک نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ میں اوور آل پوری سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں۔ شریعت کی روح سے اس پر یہ چیز واجب نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے، تو اس میں کوئی حد تک نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک بڑی حدیث پاک، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے آپ کی خوبصورتی کو بیان کیا کہ آقا علیہ السلام کا حسن مبارک کیسا ہے۔ وہ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ میں وہ آپ کو بات 2 حصوں میں سناتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی مبارک کے اوپر پسینے کے چند قطرے نمودار ہوئے۔
تو میں نے کہا کہ میں ٹکٹکی باندھ کے آپ کو دیکھنا شروع ہو گئی، تو آقا نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ کیا تکتی ہو؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ابو کفیل حضری بڑا مشہور عرب کا شاعر ہے اور اس نے اپنے محبوب کے لیے کچھ اشعار کہے ہیں، وہ اگر آپ کو دیکھ لیتا تو جو اس نے اپنے محبوب کے لیے کہا وہ آپ کے لیے کہتا۔ آقا نے پھر مزید محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا عائشہ بتاؤ تو صحیح وہ کیا کہتا تھا۔ تو پھر سید عائشہ صدیقہ نے بڑے خوبصورت اشعار ہیں وہ پڑھے، لیکن اس حدیث کا، اس روایت کا جو پہلا جزو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے قابل غور اور قابل توجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب میں روایت کو پورا جوڑ کے سنا رہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے آقا کو دیکھا وہ بیٹھے اپنے نالین مبارک سی رہے تھے، اس حالت میں کہ آپ کی پیشانی کے اوپر پسینے کے چند قطرے نمودار ہوئے۔ حضور اپنے گھر کے سارے کاموں کے اندر ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ ہم گھر کے کاموں کے اندر اپنی خواتین کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، بہنوں بیٹیوں کے ساتھ شریک ہوں اور ان کے ساتھ یہ کام کریں۔ اس میں کوئی مردانگی کے اوپر حرف نہیں آتا، اگر آتا ہے تو وہ تصور کر لے کہ یہ دین کے اندر اور دین محمدی کے اندر یہ تصور نہیں ہے کہ غیرت آ جائے گی کہ میں بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ کام کروں، یہ تو ہماری شان کے معاذ اللہ خلاف ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، سبزی کاٹیں، کچن میں اس کا ہاتھ بٹائیں۔ وہ تو پہلے ہی احسان کر رہی ہے عذر شریعت۔ تو آج میں یہ کر رہا تھا کہ اگر کپڑے خود دھوئیں تو پھر تو ہمیں اس مسئلے کا علم ہے، نہیں تو گھر میں خواتین کو اس کا علم دینا ضروری ہے، ضروری ہے، کیونکہ ہماری ساری عبادات، نمازیں، روزے، حج، وہ ساری اسی پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کپڑے کے اوپر نجاست لگی ہے تو اس کو ایک مرتبہ اچھے طریقے سے پانی سے دھو لیا جائے۔ ایک مرتبہ پانی بہہ رہا ہے ٹوٹی سے، بہتے ہوئے پانی سے اس کو اچھی طرح دھویا جائے اور وہ غلاظت دور ہو جائے۔ ایسا کرنے سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، ایسا کرنے سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے جو میں نے پہلے بات کی کہ وہ خواتین ایک ہی جگہ واشنگ مشین میں ڈال دیتی ہیں یا ایک ہی ٹب کے اندر بھگو کے رکھ دیتی ہیں۔ اس کا طریقہ کار دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی نجس پلید ناپاک کپڑا ہے اس کو علیحدہ باہر دھو لیا جائے اتنے حصے کو، اور دھونے کے بعد اس کو پاک صاف کر کے پھر باقی کپڑوں کے ساتھ شامل کر کے اسے دھویا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو فرض محال اس کو ساروں کو واشنگ مشین میں ڈال دیا ہے، اب سارے کپڑے پاک کرنے پڑیں گے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ صرف ایک دفعہ وہ جو بالٹی میں ڈال کر، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی لوکل لینگویج میں کہ وہ تراتی ہیں کپڑے، تو ایک دفعہ ایسا کرنے سے یا ٹب اور بالٹی میں اس کو 2-3 دفعہ غوطے دینے سے یا ترانے سے وہ کپڑا صاف نہیں ہوگا۔ بہتے ہوئے پانی، ٹوٹی اور کھلی ہوئی ہو، ٹب بھرا ہوا، اس میں سے پانی بہہ رہا ہے، اب اس میں سے سارے کپڑوں کو باری باری ایک ایک کر کے اس میں سے گزارنا پڑے گا، دھونا پڑے گا، نچوڑنا پڑے گا اچھی طرح۔ اب وہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہوگا۔ کھڑے ہوئے پانی کے اندر کپڑا کبھی بھی پاک نہیں ہوتا، بہتے ہوئے پانی سے اس کو دھوئیں گے تو اب وہ کپڑا پاک ہوگا۔ یہاں تک یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نچوڑا نہیں جا سکتا تو ان کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ یہاں ایک اور بات جو میں نے کہا تھا کہ میں درمیان میں عرض کروں گا، میں وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ ہمارے ہاں اب تصور جو بدلا ہے، یہ بچوں کے کو پیمپر لگانا یا وہ جس بھی حالت کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے جہاں پر نجاست ہو وہاں پر نہیں آتے۔ جو میں نے گفتگو کے آغاز میں بات کی تھی نا کہ طہارت کے ساتھ اپنی روزی روٹی کے لیے باہر نکلیں، وضو کے ساتھ نکلیں، جاب کرنی ہے آپ نے، اپنا کام کرنا ہے، لیکن اس میں برکت اور رحمت شامل ہو جائے گی اگر آپ گھر سے وضو کر کے جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اسی روزی رزق کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ اور گھروں کے اندر ہمیں اگر شکایت رہتی ہے کہ جھگڑے ہیں، بے برکتی ہے، میں ایک راز کی بات آپ کو بتاؤں۔ یہ جو نجاست ہے، پاخانہ ہے نا، یہ جنوں کی اور شریر جنوں کی جو ناپاک ہیں، جو شیاطین جن ہوتے ہیں، یہ ان کی خوراک ہوتی ہے۔ اب پہلے کیا تھا کہ گھروں سے باہر جا کر اور دور کسی جگہ پر جا کر کھیتوں کھلیانوں کے اندر یہ قضائے حاجت کے لیے جایا جاتا تھا۔ اب ہم نے کیا کیا کہ واش رومز گھروں میں لے آئے، اور گھروں میں بھی ہم نے بیڈ روم کے ساتھ بڑی فخر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ اٹیچ باتھ روم ہے جی،
یعنی کل نجاست ہم نے گھر کے اندر، یہ بات سمجھ میں آئی آپ؟ یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ اور پھر بچے ہیں، وہ ایسے ہی چھوٹے بچے ہیں، پیشاب بیچ میں کیا وہ لے کر کے گھوم رہے ہیں، پورا دن پیمپر پہنایا ہوا اسی حالت کے اندر گھوم رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندو، وہ نجاست ہے، اس بچے کو بھی پاک کرنا ضروری ہے، اس کو بھی اس نجاست سے دور کرنا۔ اگرچہ وہ ٹھیک ہے وہ پیکنگ کے اندر ہے اور ہمارے کپڑوں یا جسم کو ناپاک نہیں کر رہے، لیکن اٹس سیلف، وہ بچہ تو اس حالت کے اندر ہے نا۔ اور گھر کے اندر پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی رحمت کے فرشتے پھر وہ وہاں پر نہیں آتے، وہ دور ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو نجاستوں سے دور رکھیں۔ گھروں کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ دیکھیں گے کہ بڑی خیر اور رحمت آپ کو نصیب ہوگی۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ گھروں کے اندر آپ اگر ہم برکت کا حصول چاہتے ہیں تو اس کے لیے طہارت کو اپنے گھر کے اندر اپنائیں، لاگو کریں۔ بہنوں بیٹیوں کو اس کی ترغیب دیں کہ وہ وضو کے اندر رہا کریں، وضو کے ساتھ کھانے پکائیں اور آٹا گوندیں۔ بڑی بے شمار اولیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ بڑی بزرگان دین کا اگر زندگی کو مطالعہ کریں تو وہ کہتے ہیں جیسے حضور سیدنا غوث الاعظم یا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایسے دیگر بزرگان، ان کی مائیں کیا کرتی رہیں، یہ بزرگ کیسے ایسے اتنے بڑے بزرگ پیدا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بچے کو کبھی وضو بغیر کیے دودھ ہی نہیں پلایا، کبھی درود پاک پڑھے بغیر بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ امام شافعی ماں کے پیٹ سے حافظ پیدا ہوئے، فرمایا کہ میری ماں روزانہ اتنا قرآن مجید تلاوت کیا کرتی تھی کہ میں نے ماں کے پیٹ سے قرآن حفظ کیا ہے۔ اس کی ترغیب دلائیں، یہی چیزیں نسلوں کے اندر آگے چلتی ہیں۔ اگر کوئی چیز نچوڑی نہ جا سکے، برتن ہے، چٹائی ہے، کارپیٹ ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ اچھی طرح دھوئیں، نجاست دور ہو جائے، خشک کریں کہ پانی ٹپکنا اس میں سے بند ہو جائے، پھر اسی طرح ایک مرتبہ پھر اس کو دھوئیں، پھر جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر تیسری دفعہ اس کو اسی طرح دھوئیں کہ اس میں سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ تو ایسا کرنے سے کوئی چٹائی، کارپیٹ، پلاسٹک یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے کہ جس کے اوپر نجاست لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 3 مرتبہ دھونا ہے، اور تینوں مرتبہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ دھونے کے بعد جب اس کے اندر سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے، خشک ہو جائے، دھوپ میں رکھا ہے تو پانی خشک ہو گیا ہے، لٹکا کے رکھا ہے تو پانی ٹپکنا اس سے بند ہو گیا ہے، تو اب اس کو دوبارہ دھو لیں۔ گھی ہے، شہد ہے، تیل ہے، اس میں اگر نجاست گر جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں اسی کی مقدار، یعنی 1 کلو اگر تیل گھی ہے تو اتنی ہی مقدار کا پانی ڈالا جائے، پھر اس کو نکالیں، اوپر سے تیل الگ کر لیں اور پانی بہا دیا جائے، پھر اسی طرح دوسری مرتبہ اور پھر اسی طرح تیسری مرتبہ۔ شہد کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو پانی ملا کر کے پکایا جائے اتنا کہ وہ پانی خشک ہو جائے، پھر دوبارہ ڈال کر کے پھر پانی خشک، پھر تیسری مرتبہ ڈال کر کے پھر پانی خشک۔ تو اس طرح یہ چیزیں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو بھی پاک کرنے کا یہ طریقہ کار ہے۔ یاد رکھیے کوئی برتن ہے جس کے اندر پانی صاف پڑا ہوا ہے لیکن اس کے اندر اگر ہاتھ ڈال دیں گے تو اس طرح وہ پورے کا پورا پانی مستعمل ہو جائے گا، وہ قابل طہارت نہیں رہے گا۔ آپ ویسے پی سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح گھروں کے اندر ہمارے ہاں ٹینکی اور نیچے زمین دوز ڈگی بنی ہوتی ہے، اس میں بھی کوشش کریں کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ بیچ میں نہ ڈالے، کہ ایسا کرنے سے وہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ مستعمل ہو جائے گا۔ پھر اوپر ٹینکی میں چڑھاتے رہیں اور اس سے پھر غسل اور وضو کرتے رہیں تو وہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ دوبارہ اتنا ہی پانی اس کے اندر اور ڈالنا پڑے گا، اور پھر جب تک وہ پانی نہیں ڈلے گا تب تک وہ سارا پانی قابل طہارت نہیں ہوگا، یعنی وہ طاہر نہیں ہوگا، پانی طہارت دینے والا نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کا گھروں کے اندر خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں ظاہری اور باطنی طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مضمون انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔